انہوں نے کہا فزیکلی بات کی ہے چھیننے کی گلگت بلتستان. دو فارمر آرمی چیفز نے کہا ہے. اول تو ہندوستان ٹائمز ہم بیٹھ کے کیوں اتنے غور سے پڑھتے ہیں، اپنے اخبار بھی پڑھ لیا کریں. لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. Hello everyone, Jai Hind. I hope you are alright guys. A very warm welcome to my YouTube channel ہندوستان اسپیشل. گلگت بلتستان کا علاقہ جو کہ بھارتی سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ بھارت کا حصہ ہے اور بھارت ایک دن اس علاقے کو اپنے قبضے میں کر کے ہی رہے گا. جس دن سے انڈین گورنمنٹ نے یہ بیان جاری کیا اسی دن سے پاکستان کو ہاتھوں پیروں کی پڑی ہوئی ہے اور اب پاکستان گلگت بلتستان کو ایک الگ پروونس اسٹیٹ کا درجہ دینے کی بات سوچ رہا ہے. پاکستانی میڈیا میں اب یہ چرچا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو بھارت ہم پر کہیں چڑھائی نہ کر دے اور ہم پہلے سے ہی آئسولیٹڈ ہیں، یہ کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے. اس کی ابھی صرف میڈیا میں ہی چرچا ہے اور بھارت کے خوف سے ابھی تک پاکستانی سرکار کا اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. آج کی ویڈیو میں محمد مالک اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو ویڈیو کی اور چلتے ہیں. آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک جب بھی انڈیا بات کرتا تھا کشمیر کی تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتا تھا، گلگت بلتستان کو علیحدہ ٹارگٹ نہیں کرتا تھا. لیٹلی انڈیا نام لے کے گلگت بلتستان کی بات کرنا شروع ہو گیا اور جب پچھلے سال 5 اگست کو انہوں نے اپنی 2 ٹیریٹریز بنائی، لداخ اور JNK، جب انہوں نے 370 اور سارا کچھ کیا جس کو آپ سارے جانتے ہیں، تو اس میں پھر نام لے کے کہ جس میں مظفر آباد، میرپور بھی شامل ہوگا، وہ ہمارا کشمیر ہے، اور لداخ والے ایریا کے ساتھ جوڑ دیا کہ چلاس، گلگت، یہ تمام علاقہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں بات چیت شروع ہوگی. سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا پاکستان کو اس وقت بڑے کرٹیکل کویشچنز آئے ہیں، کیا پاکستان کو اس وقت یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ ابھی پروپوزل ہے. پھر انڈیا نے یہ بھی کہا کہ جی آپ سٹیٹس چینج کریں گے. پاکستان میں ابھی یہ 2 آراء ہیں اور لیکن جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے سید علی گیلانی صاحب جون سے ہیں چیئرمین حریت کانفرنس کے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے ریزنز بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں راجہ فاروق حیدر، انہوں نے بھی مخالفت کی ہے. یہاں پہ سپلٹ اوپینین ہے کہ شاید یہ کشمیر کو اس کو افیکٹ کرے گا. یہ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے میں امیت شاہ جو سے کہ ہوم منسٹر ہیں یونین کے، اور وہ کہتے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل اوتار تو وہ ہیں اس کے نریندر مودی کے، انہوں نے کہا فزیکلی بات کی ہے چھیننے کی پاکستانی کشمیر سائٹ گلگت بلتستان. 2 فارمر آرمی چیفز نے کہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری وہ دھمکیوں کو اتر آئے ہیں. ایک پورا وار مانگرنگ شروع ہو گئی ہے. اگر انڈیا کچھ ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی فزیکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ایک 2 رویہ جس کو کہتے ہیں 2 فرنٹ وار چھڑ سکتی ہے انڈیا، چائنا اور پاکستان میں؟ تو کیا ایک یہ اسپیکٹر بھی ایک ریالٹی ہے؟ اسپیکٹر کا تو پتہ نہیں جی. دیکھیں جنگ اچھی چیز کبھی نہیں ہوتی، کسی کے لیے نہیں ہوتی، نہ چین چاہے گا نہ پاکستان چاہے گا. اور بھارت میں بڑھ کے مارنا الگ بات ہے، جنگ کرنا بڑی الگ بات ہوتی ہے. لیکن اصلی چیز جو میرے خیال میں آپ کے سوال سے ایک اور ریلیٹڈ چیز آتی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ چائنا کا صرف سی پیک انٹرسٹ نہیں ہے، لارجر کشمیر کی ٹیریٹری ہے جس پہ کشمیر اور بھارت کا اختلاف ہے. سو چائنا کا تو سٹیک ہے ان سم ویز. جو ابھی ریسنٹلی چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو آپ چین کشمیر سے الگ نہیں کر سکتے. جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو جو بھارت اور چین کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس ریجن میں، اس کا بھی اس پہ اثر. نجم I have to intervene. میں کوئکلی موہت، آپ ایڈوائزر ہو سیکیورٹی ڈویژن اینڈ اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ. ابھی سوال میں نے نجم سے ڈاکٹر عادل سے کیا تھا، واپس میں ان کے پاس جاؤں گا کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہی سوال میرا آپ سے ہے. انڈین ہائی کمانڈ سویلین اور ملٹری ریسنٹلی بہت سٹرونگ بیانوں کا ایکسٹرنگ شروع ہوا ہے، بیانات کا، جہاں پہ وہ ملٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں، بائی فورس بات کر رہے ہیں اور پاکستانی ایریاز کا نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چھیننا ہے وہ بھی چھیننا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو جیسے ہم بات کر رہے تھے، کیا یہ خطرہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے اوپر اس ایریا کے اندر کوئی آرمی انکرجن کرتا ہے تو 2 فرنٹ وار بھی چھڑ سکتی ہے، جہاں انڈیا
वर्सेस पाकिस्तान चाइना हो, क्या हमारा नेचुरल अलायंस बन जाएगा पाकिस्तान चाइना की ऐसी सिचुएशन में? मालिक, इसके दो क्विक आंसर्स। पहली चीज ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है अगर आप वाकई खुदा न खास्ता उस सिचुएशन में चले गए। ये हमने पिछले साल भी अल्लाह की मदद से दिखाया था। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि कोई उससे आगे कोशिश वो करके और कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, दे आर सैडली मिस्टेकन। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी तक जो उसकी इकॉनमी का साइज़ है, जो उसमें इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट दुनिया के नज़र आते हैं, तो दुनिया जानना नहीं चाहती, मानना नहीं चाहती, बिकॉज इकोनॉमिकली सूट नहीं करता। और जब अभी हमने एक परफेक्ट स्टांस रखा हुआ है, अगर हम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो एक लिहाज से एक डिप्लोमेटिक ग्रे एरिया है, तो जो पास्ट में इंडिया की जो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है जिसकी वजह से वो दुनिया को मैनिपुलेट करता है, क्या उसको वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा आराम से? जिसका फेयर आई थिंक जो सैयद अली गिलानी साहब का जो खौफ है, शायद वो यही खौफ है। मालिक, हमारा जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर, उसका एक अहम जुज़ ये भी है कि हमें कश्मीर में स्टेटस को कबूल नहीं है। तो दिस वेरी फैक्ट शुड मेक वन थिंग क्लियर कि जो कदम भी हम उठा रहे हैं, ये हमें उस सो कॉल्ड स्टेटस को से अलग ले जाने की हमारी कोशिश है, विदाउट वायलेटिंग आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। सैयद अली गिलानी साहब, चेयरमैन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनके क्रेडेंशियल्स पे कोई शक नहीं हो सकता। वो बड़ी सेन और बोल्ड आवाज़ है इस पर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी ये जो डिसीजन है, डिसीजन अभी हुआ नहीं, वो कहते हैं लेडन विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, के तबाहकुन इसके अंदर असरात हो सकते हैं। एक तो हमारा मॉरल हाई ग्राउंड जा सकता है इंडिया के ख़िलाफ़, और दूसरा कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को एक छड़ी पकड़ा देगा जिससे इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करेगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई है कि अपना एक्शन जस्टिफाई करने का। और ये जो सा, क्योंकि ये नेचर ऑफ डिस्प्यूट को चेंज कर देगा ये फैसला, तो फिर इसका मतलब है जो अल्टीमेट सोल्यूशन है उसको भी चेंज कर देगा। ये सैयद अली गिलानी साहब कह रहे हैं। तो जहाँ तक इस मसले का है गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबे बनाने का, मेरी जो इंफॉर्मेशन है अभी तक, अब मोहित बता सकेंगे बिकॉज फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ तो उनके पास ही होगी, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नहीं, बेसलेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि यकीन हो कि जी इसको स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है, शमशाद साहब ने भी कहा कि हम अगर ये डिसीजन लेते हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर तो हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि अच्छा यार चलो छोड़ो कश्मीर को, हमने इसको सूबा बना दिया, तो फिर तो शायद हो, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। देखिए, इसका एक डोमेस्टिक पहलू भी है ना, कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनकी भी एक डिमांड रही है कई अरसे से, जिसका ताल्लुक सिर्फ कश्मीर की उससे नहीं है, उसका ताल्लुक है पानी मिलने से, सैलाब आने से, उसका ताल्लुक है बिजली आने से, सो ऑन सो फोर्थ। सो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक ये कि सोचा जाए इसको, और सीरियसली सोचा जाए, इज इम्पोर्टेंट। ये जो तो हिंदुस्तान टाइम्स हम बैठ के क्यों इतने गौर से पढ़ते हैं, अपने अखबार भी पढ़ लिया करें।